اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج بدھ کا دن ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں کے اندر یہ امپورٹڈ جو ہیں یہ بجٹ پیش کرنے لگے ہیں، اور جو اندر کی خبریں وہ یہی ہے کہ بجٹ جسے کہتے ہیں کہ سخت ترین بجٹ ہوگا۔ کچھ اس کے اندر ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی، لیکن وہ ریلیف ایسے ہی ہوگا کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کی برابر۔ کس لیے کہ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو گھی ایک چھوٹی سی مثال ہے، کیونکہ یہ ہر گھر کے اندر 3 ٹائم استعمال ہوتا ہے، تو گھی کے اندر جو انہوں نے ایک بے انتہا اضافہ کیا ہے، بے انتہا 238 روپے پر کے جی گھی کے اوپر انہوں نے اضافہ کیا ہے 60 دن کے اندر اندر۔ تو کافی صحافی وفات پا گئے اسی غم کے اندر، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، شرم سے ڈوبنے کا جو ڈوب مرنے کا جو وہ میرے لیے قصہ مشہور ہے وہ غلط ہے۔ تو 4 وزارتیں ان کو مل گئیں، اور 4 وزارتیں ملنے کے بعد اسلام بھی سیف ہو گیا، اور اسلام سیف ہونے کے ساتھ جناب یہ جو وفاقی کابینہ ہے یہ بھی جائز ہو گئی، اور مہنگائی تو دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہی، اور علامہ الحفیظ ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ پورٹریٹ وزیر خزانہ جن نے کل ایک اسپیچ کی، اور اسپیچ کے اندر آخر کے اندر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم پیٹرول میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ مسکرانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ عوام کے منہ پہ ایک شدید ترین تھپڑ ایک اور مارا گیا۔ وہ کیوں مارا گیا؟ کیونکہ ان کا جو آقا ہے، جو چور اور ڈاکو ڈکلیئرڈ ہے، جس کی کانپے ٹانگتی تھی جب وہ عدالت کے اندر جب اس پہ فرد جرم عائد ہونے لگتی تھی تو کبھی اس کی کمر میں درد ہوتا تھا، کبھی پیٹ میں درد ہوتا تھا، کبھی باتھ روم میں گر جاتا تھا، کبھی حواس باختہ ہو جاتا تھا کہ جناب میرا تو ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے، مجھے تو بلڈ کینسر بھی ہے، لیکن آج کل وہ وزیر اعظم ہے۔ تو اس وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بگرز آر ناٹ چوزر۔ تو وہی والی بات ہے کہ ہمیں تو ہم جو عوام ہیں ہمیں تو اختیار ہی نہیں ہے اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے کا، یہ تو وہ ٹوپی والے اور چھڑی والے منتخب کرتے ہیں، اور جنہوں نے یہ جو ریجیوم چینج کے جو حصہ بنے، اور یہ تو بات ڈکلیئرڈ ہو گئی۔ کل جو شوکت ترین صاحب نے جو پرسوں ایک پروگرام کیا دی رپورٹر کے اندر، انہوں نے کھل کے بات کی، انہوں نے کہا مجھے بلایا تھا، ادھر مفتی اسماعیل بیٹھا ہوا تھا، 2 بندے اور بیٹھے ہوئے تھے جو ان کا اسی چیز سے تعلق ہے گا، اکنامک سے، اور انہوں نے کہا یہ باجوہ صاحب نے حکم دیا کہ جناب آپ امپورٹڈس کی مدد کریں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے اندر۔ تو جب مختصر بتا رہا ہوں، تو جب جو شوکت ترین صاحب نے انکار کر دیا کہ میں ان لوگوں کا حصہ نہیں بنوں گا، میں پی ٹی آئی کا سینیٹر ہوں اور میں ان کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ تو آپ لگا لو آئینی ہاتھ، اور کتنے لگاؤ گے یار؟ 22 کروڑ عوام کو تو آئینی ہاتھ تم لگا گئے۔ چوروں کو ہم پہ مسلط کر دیا، اور ایسا مسلط کر دیا کہ جناب جب وہ ان کی کابینہ نہیں بن رہی تھی تو تم نے لائن میں کھڑے ہو کے ان سے حلف دلوائے۔ تو اور آپ اس قوم کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ کیا کرنا چاہو گے؟ اپنے بچوں کو تم نے سیو کر لیا، اربوں ڈالر کروڑوں ڈالر تمہیں مل گئے، اور جناب آپ نے پاکستان کو بالکل چوروں ڈاکوؤں ڈکیتوں کے ہاتھ میں دے دی۔ اور آرمی، پاکستان آرمی جس کو ہر پاکستانی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس کی مٹی پلیت کرنے کے اندر باجوہ صاحب آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ آج میں نام لے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ڈکلیئرڈ ہو چکا ہے۔ ایکس سروس مین جو ہمارے ہیرے ہیں، جو ہمارے جھومر ہیں ہمارے ملک کے، ان کے ساتھ تم نے کیا حرکت کی۔ میں ذاتی سی بات بتاتا ہوں، میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوں، لیکن اگر میرا کوئی ایکس جس کے ساتھ میں نے نوکری کی ہو اور وہ میرا سینئر ہو، اور اگر اس کو کوئی اس طرح کا کرے تو یقین جانے کہ میں کیا کچھ کر بیٹھوں، اور اگر کوئی اس کو کسی جگہ پہ نہ گھسنے دے تو میں اس کو کیسے گھساؤں گا میں جانتا ہوں۔ لیکن باجوہ صاحب آپ پر یعنی کہ میں تو راولپنڈی سے لعنت بھیج رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ بھیج رہے ہوں گے، کہ آپ نے ایکس سروس مینس کے اندر، جس میں جنرل علی گلی خان، احمد تسنیم وہ شخص ہے کہ جس کے پیر کی خاک کی برابر بھی آپ نہیں ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جو ہنگور ڈے پاکستان نیوی مناتی ہے، یہ ہنگور کا سی او تھا سن 1971 کے اندر، اور اس نے انڈیا کے 2 جہاز ڈبوئے تھے، تو اس کو آپ نے پریس کانفرنس نہیں کرنے دی۔ تو اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہوگی؟ کارگل کے ہیروز کو آپ نے اندر نہیں گھسنے دیا پریس کلب کے اندر۔ پریس کلب کسی کی جاگیر ہے؟ وہ پاکستان کا پریس کلب کہلاتا ہے۔ اور میں ان صحافیوں سے کہوں گا کہ جنہوں نے اس کے اوپر احتجاج نہیں کیا، کہ ان پہ بھی لعنت ہو،
وہ متی اللہ جان ہے کہ وہ متی اللہ جان جو ہے وہ فضول میں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ متی اللہ جان جو ہے یہ جو اس کے بارے میں عمران خان جو صحافی ہیں انہوں نے جو کہا تھا نا کہ یہ ڈرم آؤٹ ہوا ہے, تو میں اس کی حقیقت آپ کو بتاؤں کہ یہ پشاور کی میچ سے واقعی یہ ڈرم آؤٹ ہوا ہے. اور ڈرم آؤٹ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے کہ جس کو ڈرم آؤٹ کیا جاتا ہے. وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا ایکچوئل, لیکن یہ اب صحافی بن کے اور جناب باتیں کرتا ہے. تو بہرحال ادھر ایکس سروس مین جو لوگ تھے ان کی بیویوں نے بچوں نے اس کو بھگا دیا وہاں سے, جوتے مارے اس کو. اور ایک اور خبر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جوتے کا اور بھی پڑ چکا ہے, مختار اسماعیل صاحب کو جوتا کراچی کے اندر پڑ چکا ہے. تو بات یہ کی کہ جو کینڈی لینڈ کا پاکستان تھا اس نے اپنے آپ کی کینڈی لینڈ تو اس کی عروج کر رہی ہے اور پاکستان کو بیڑا غرق کر دیا. اور اس مہنگائی کے اندر یہ جو اضافہ ہوا ہے اس کے اندر باجوہ صاحب آپ پورے شریک ہیں. اس 22 کروڑ عوام کو جو یہ جو آنسو بہا رہی ہے نا, یہ آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور اس طرح حساب دینا پڑے گا کہ آپ دیکھیں گے. میں آپ کو اس کا ایک حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ 1988 17 اگست 1988 میں اس وقت پی ایم اے کاکول کے اندر ایک کورس کر رہا تھا. تو ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ شہید ہوئے. جب وہ شہید ہوئے تو جناب رونا پٹنا مچ گیا, ایسا رونا پٹنا مچ گیا یونٹ کے اندر کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. لیکن کوئی 2 گھنٹے کے بعد جو تھا نا وہ سارے لوگ ہنس رہے تھے اور ہنس کے کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا, اس نے یہ کیا تھا, اس نے وہ کیا تھا. پھر اس کی برائیاں جو تھیں اسی وقت ہونا شروع ہو گئی تھی. تو باجوہ صاحب آپ کا تو لگتا ہے کہ موجودہ حالت کے اندر ہی آپ کی کتنی برائی ہے. اور بات ہے کہ آرمی ایک ڈسپلنڈ ایریا وہ ہے محکمہ ہے, اور جو جونیئر ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سلوٹ کر رہا ہوگا, لیکن آپ بڑے فخر سے سلوٹ کرتے ہوں گے شہباز شریف کو, اس کی کابینہ کو. اور ریسنٹلی جو اس کا وہ جو مفرور بیٹا ہے جس کو شہباز شریف کو جس کا ایڈریس نہیں معلوم, جب عدالتیں پوچھتی ہیں کہ اس کے گھر پہ ہم نے سمن بھیجنا ہے ایڈریس, ہاں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ کدھر رہتا ہے. تو وہ جب ترکی کے اندر خاتون طیب اردگان کے ساتھ اور خاتون اول کے ساتھ اس ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا, تو باجوہ صاحب آپ کا سر فخر سے بلند ہوا ہوگا, یا آپ اپنے جوتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ امید ہے کہ آپ کے بچے جو ہوں گے نا, جو آپ کے جو سگے بچے ہوں گے, وہ بھی آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے. اور اگر وہ بچے جو ہے نا ان کو چاہیے کہ اپنے باپ کو سمجھائیں کہ بابا آپ ہمارے لیے یہ حرام اگر کما رہے ہیں تو کیوں کما رہے ہیں. تو بہرحال ویورز میں آپ کو بتاؤں مہنگائی اپنے عروج کے اوپر ہے. آج میں نے کافی دن کے بعد مارکیٹ کا ذرا سا گھر کا سودا سلف لانے کے لیے جب میں نے وزٹ کیا تو میں حیران اور پریشان رہ گیا. جو آڑو 50 روپے کلو آج سے 10-15 دن پہلے 20 دن پہلے بک رہا تھا, وہ آج 150 روپے کلو ہے. چھوٹی سی, کیونکہ وہ ٹماٹر اور پیاز کا ریٹ میں نہیں بتاؤں گا, کیونکہ پاکستان میں جو صحافی ہوتے تھے نا, ٹماٹر مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, اور بس ٹماٹر چینی اور پیاز والے تھے وہ. لیکن اب ان کو وہ نظر نہیں آ رہا. آٹا جو شہباز شریف نے جو اپنے کپڑے بیچ کے آٹا دینے کا وعدہ کیا تو وہ آٹا کھانے کے قابل نہیں ہے. وہ آٹا جو ہے وہ اس کی روٹی پکنے کے بعد یقین جانے کہ اگر آپ ڈنگروں کے آگے ڈالیں تو ڈنگر بھی کھانے سے انکار کر دے. تو جو لوگ کہتے تھے کہ پرانا پاکستان بہت بہتر ہوگا, ان کو پرانا پاکستان بہت بہت مبارک ہو. لیکن ہم خاص طور پہ میں اپنی ذاتی بات کروں, ہم نئے پاکستان کے طلبگار ہیں اور عنقریب نیا پاکستان بنا کر دیں گے. بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ جاری ہیں. جہاں پہ یہ جو امپورٹنٹ ہیں ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, ادھر جو ہے نا وہ جو نیوٹرل ہو گئے تھے ان کی بھی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, اور ایسی ٹانگ رہی ہیں ان کی کانپیں کہ سوچ نہیں سکتے آپ. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی رہتا, وہی نعرہ, امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور, پاکستان زندہ باد.